بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کیا عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں؟ دوسری شادی کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تقریباً دنیا میں اگر آپ ایک ایوریج دیکھیں، 7 ملین کہہ لیں، دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ علاقہ جہاں پہ مرد ہی زیادہ ہوں عورتیں کم ہو سکتا ہے، لیکن ہم نارمل ایوریج کی بات کریں دنیا میں تو 7 ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ 1 ملین کے 10 لاکھ، تو 7 ملین 70 لاکھ کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو 7 ملین اگر زیادہ ہیں عورتیں، تو پھر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں وہ عورتیں کہاں جائیں گی۔ اگر ایک ہی شادی پہ اتفاق کیا جائے تو پھر یہ معاشی مسائل تو پیدا ہوں گے، باقی عورتیں کہاں پہ جائیں گی، کیسے ان کا گزر ہوگا، کون ان کا نفقہ اٹھائے گا، یہ سارے پھر حالات معاشرے میں یہ خراب ہو سکتے ہیں، عورتیں برائی کی طرف جا سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اس پہلو کو بھی سوچا جائے۔ حالانکہ دیکھیں تو بچیوں کو پہلے ہی بہت قتل کر دیا جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی بچیوں، پھر بھی عورتیں زیادہ ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو عورتیں زیادہ ہیں۔ دوسرا مسئلہ اور دوسرا یہ ہے کہ جہیز نہ ختم ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک سے شادی نہ کرنا، ایک سے زیادہ شادیاں نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے جہیز ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکیاں مردوں سے زیادہ ہیں، جہیز دینے پر وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ اس لیے دے دیتے ہیں کہ چلیں ہماری لڑکی کی شادی جلد ہو جائے، کیونکہ لڑکیاں جو زیادہ ہیں، کیونکہ عورتوں کی ویلیو کم ہے، کم اس لیے ہوئی ہے کہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ ان کی کم ہو گئی ہے۔ جب کم ہو گئی ہے تو مرد حضرات ڈیمانڈ کر رہے ہیں جہیز کی، لیکن جہاں پہ یہ تو وہاں پہ بات ہے جہاں پہ مرد کم لڑکیاں زیادہ ہیں، پھر مرد والے شوہر جو ہوتا ہے، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ پھر ڈیمانڈیں کرتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لڑکیاں جو زیادہ ہوں۔ اگر آپ دیکھیں جہاں پہ لڑکیاں کم ہیں، وہاں پہ لڑکی والے مہر کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکے والے پریشان ہیں، کیونکہ لڑکیاں کم ہیں، ملتی نہیں ہیں، لڑکے والوں سے پھر ڈیمانڈیں کرتے ہیں لوگ، لڑکی والے۔ تو یہ پھر لڑکیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو جیسے آپ دیکھیں جموں کشمیر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ عورتیں بہت کم ہیں، مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں اور جہیز کی ریشو بہت کم ہے وہاں پہ، کیوں کہ لڑکیاں کم ہیں، لڑکے زیادہ ہیں، لڑکیوں کی وہاں پہ ویلیو سمجھی جاتی ہے، وہ ویسے بھی کر لیتے ہیں، کوئی جہیز نہ بھی دے۔ اب جہاں پہ آپ خود سوچیں لڑکیاں زیادہ ہوں لڑکے کم ہوں، تو پھر لڑکے والے اپنی ڈیمانڈ تو رکھیں گے، ہر طرح کی وہ اپنی بات منوائیں گے، اور مجبوراً میں پھر لڑکی والوں کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ اس میں بات ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ لڑکیاں کم ہیں لڑکے زیادہ ہیں، وہاں پہ جہیز کی ریشو بہت کم ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک سے زیادہ شادیوں کو رواج دیں تو عورتوں کی ویلیو بڑھے گی، جہیز ختم ہوگا۔ جس معاشرے میں بچوں کا قتل پیٹ میں نہیں نہ ہوتا، وہاں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جس معاشرے میں بچوں کا قتل ہے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں عورتیں بچیوں کا قتل، مطلب کہ معاشرے میں بچیوں کا قتل پیٹ میں نہیں ہوتا، وہاں عورتیں کہہ لیں کہ مردوں سے زیادہ ہیں، لیکن اگر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں کہہ لیں برابر برابر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں عورتوں مردوں سے زیادہ ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جس معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا کوئی قتل نہیں کیا جاتا، جیسے بچپن میں پیٹ میں، تو پھر وہاں پہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ یہ مسائل آپ دیکھنے کو آپ کو ملیں گے اگر ایک شادی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اگر جہیز ختم ہو تو غریب جو لڑکی ہے نا، غریب لڑکی، اس کو بھی لڑکا مل سکتا ہے شادی کے لیے، مطلب کہ اس کی بھی شادی ہو سکتی ہے اگر جہیز کو آپ ختم کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دوسری شادی میں بیوہ متعلقہ عورتوں کے لیے بھی سہارا بن جاتی ہے، یہ بھی فائدہ ہے دوسری شادی کا، یتیم بچوں کو بھی کوئی سہارا مل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں، آپ کہہ لیں کہ دوسرا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی سے روکتی ہے تو وہ شریعت کے ایک حکم کی مخالفت کرنے پر اس کو گناہ مل سکتا ہے، تو اس لیے عورت کو بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے، کوئی وجہ ہو، شرعی عذر الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض عورتیں بلا وجہ مخالفت کرتی ہیں، دوسری شادی سے روکتی ہیں، تو شریعت کے ایک حکم کی وہ مخالفت کر رہی ہیں، اس کو گناہ مل سکتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کو شریعت اسلامیہ نے حق دیا ہے دوسری شادی کا۔
تو وہ کیسے روک سکتی ہے؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ، شوہر اگر دوسری شادی کرتا ہے، پہلی بیوی میں کوئی عیب نہ نکالے دوسری شادی کے لیے۔ ہوتے ہیں بعض شوہر دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ عیب ہو نہ ہو، آپ دوسری ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر پہلے شوہر سے بچے نہ ہوں، کوئی مسئلہ ہے، تو عورت کو بھی حق ہے وہ خلا لے کر کہیں اور پہ شادی کر لے، یہ عورت کے لیے بھی ہے مسئلہ۔